بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ طبرستان میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ بہت ظالم تھا۔ اللہ نے اسے طاقت اور مال و دولت بھی بے پناہ عطا فرمائی تھی۔ اس کی عادت تھی کہ روز اپنے لیے زبردستی کنواری لڑکی منگوایا کرتا تھا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا اور صبح اسے بہت مال و دولت اور خزانے دے کر چھوڑ دیتا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بڑھیا کی بیٹی پر پڑی۔ وہ اسے پسند آ گئی۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ میرے لیے اس لڑکی کو اٹھا لاؤ۔ سپاہی اس لڑکی کے گھر گئے اور اسے کہا کہ تمہاری بیٹی بادشاہ کو پسند آ گئی ہے، رات کو اپنی بیٹی کو تیار کر دینا، ہم اسے لے جائیں گے۔ یہ بات سن کر بڑھیا بہت روئی، مگر بڑھیا کے بس میں اتنے طاقتور بادشاہ کو روکنا نہیں تھا۔ اس شہر میں ایک نیک بزرگ رہتے تھے جن کا نام حضرت شیخ ابو قصاب تھا۔ بڑھیا باغی باغی ان کے پاس گئی اور ان کو تمام واقعہ سنایا۔ بزرگ بڑھیا کی تمام بات سن کر کچھ دیر تو خاموش رہے، پھر کہنے لگے کہ تم فلاں قبرستان چلی جاؤ، وہاں ایک شخص تمہیں ملے گا اور اسے اپنی کہانی سنانا، وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ بڑھیا شیخ صاحب کے کہنے پر قبرستان چلی گئی۔ وہاں اسے بہت ہی نورانی شکل والے انسان ملے۔ بڑھیا نے انہیں اپنی کہانی سنائی اور مدد کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا تو شیخ ابو سعید کے پاس جا اور ان سے دعا کا کہہ کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ وہ بڑھیا روتے ہوئے کہنے لگی کہ زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیج دیتے ہیں اور مردوں میں رہنے والے مجھے زندوں کے پاس بھیج رہا ہے، مگر میری پکار کوئی نہیں سنتا۔ میں اب کہاں جاؤں؟ مجھے نہیں لگتا کہ میری مدد اب کوئی کر پائے گا۔ تو اس انسان نے کہا، اے بی بی تو شیخ ابو سعید کے پاس جا، وہاں ہی تیرے لیے دعا ہوگی اور ان کی دعا سے ہی اللہ کے حکم سے تیری مصیبت تجھ سے ٹل جائے گی۔ وہ عورت واپس شیخ ابو سعید کے پاس گئی اور ان کو سارا قصہ سنایا۔ سارا قصہ سننے کے بعد شیخ صاحب آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے اور اپنا سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے عورت سے کہا، آپ چلی جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمہاری بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی۔ عورت گھر واپس آ گئی۔ تھوڑی دیر میں اپنے شہر میں اعلان ہوا کہ بادشاہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں بادشاہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر گیا، جس سے بادشاہ بھی شدید زخمی ہو گیا اور ان زخموں کی وجہ سے بادشاہ مر گیا۔ یوں اس ظالم بادشاہ سے تمام شہر کو نجات مل گئی۔ بعد میں لوگ شیخ صاحب کے پاس گئے اور پوچھا کہ آپ نے پہلے ہی دعا کیوں نہیں کی؟ تو شیخ صاحب نے جواب دیا، میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے پہلے منع کر دیا اور اپنے مرشد کے پاس بھیج دیا، مگر مرشد نے مجھے پیغام دیا کہ ایسے خلیص انسان کے لیے بد دعا کرنا بری بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکا اور لڑکی کو کہیں اکیلے بیٹھا دیکھا اور ان کے پاس ایک بوتل بھی تھی جس میں پانی جیسا کچھ تھا۔ وہ شخص یہ سمجھا کہ شاید یہ دونوں بدکاری کے ارادے سے یہاں بیٹھے ہیں اور رات ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ رات ہوتے ہی یہ موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، اس خیال کے آتے ہی اس نے سب میں شور مچا دیا اور بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب معلومات لیں تو پتہ چلا کہ یہ دونوں بہن بھائی ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اس بوتل میں پانی ہے، کچھ کھانے کے پاس نہیں تھا، اس لیے بس پانی ہی بوتل میں بھر لیا۔ اب یہ سب سن کر وہ شخص بہت پریشان اور شرمندہ ہوا۔ سب کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا ہونا پڑا۔ اس نے اپنی ندامت دور کرنے کے لیے ان دونوں بہن بھائیوں کو اپنے گھر بلایا اور ان کی خوب خدمت کی۔ اس لیے بدگمانی سے بچیں اور جب تک تحقیق نہ کر لیں کوئی بھی بات دوسروں میں مت پھیلائیں۔ بعض اوقات شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک شہر میں 3 بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک دن بہت بیمار ہو گئے تو 2 بھائی آپس میں جائیداد پر لڑنے لگے۔ تیسرے بھائی نے کہا کہ والد کی جائیداد تم دونوں رکھ لو اور مجھے والد کی خدمت کرنے دو، میں اس سے میں راضی ہوں۔ چنانچہ وہ والد کو لے کر الگ ہو گیا۔ ایک دن اسے خواب آیا کہ فلاں جگہ اشرفیاں پڑی ہیں، وہ لے آ۔ اس نے خواب میں پوچھا کہ کیا ان اشرفیوں میں میرے لیے برکت بھی ہوگی؟ تو آواز آئی، نہیں، برکت نہیں ہوگی۔ تو وہ تیسرا آدمی کہنے لگا، پھر مجھے ان اشرفیوں سے کوئی مطلب نہیں،
وہ ان اشرفیوں کو لینے نہیں گیا۔ اگلے دن پھر اس نے خواب دیکھا کہ فلاں جگہ تیرے لیے 10 اشرفیاں پڑی ہیں، جا لے کر آ۔ اس نے پوچھا کیا ان میں میرے لیے کوئی برکت بھی ہوگی؟ آواز آئی نہیں، برکت تو نہیں ہوگی۔ اس شخص نے کہا پھر مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں، اور وہ اشرفیاں لینے نہیں گیا۔ تیسرے دن اس نے دوبارہ وہی خواب دیکھا کہ فلاں جگہ تمہارے لیے 1 اشرفی پڑی ہے، جا لے کر آؤ۔ اس شخص نے پھر وہی سوال کیا کہ میرے لیے اس میں برکت بھی ہوگی؟ اس بار آواز آئی ہاں، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ تو وہ شخص خوش ہو گیا اور اگلے دن وہ اشرفی لے آیا۔ اس اشرفی سے اس نے اپنے والد کے لیے مچھلی خریدی۔ جب گھر آ کر اس نے مچھلی کا پیٹ کاٹا تو اس پیٹ میں سے بیش قیمت ہیرا نکلا۔ وہ ہیرا بیچ کر وہ شخص بہت امیر ہو گیا، اور جب رات کو وہ سویا تو پھر اسے خواب دکھائی دیا کہ یہ انعام تجھے تیرے والد کی بے لوث خدمت اور مال کی لالچ نہ کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر تو مال کی لالچ کرتا تو یہ انعام کبھی نہ پاتا، اور یہ تیرے لیے دنیا میں انعام ہے، اور آخرت میں اس سے بھی قیمتی انعام مات اور جنت کا تحفہ تجھے عطا کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔